درمیان میں نیٹ کا مسئلہ ہوا، میں دوبارہ اپنے سبق کو دوبارہ اسٹارٹ لیتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے گفتگو کے آداب۔ اس سے پہلے میں نے کو 2 لیکچر میں جو سبق پڑھایا تھا گزشتہ ویک میں، تمہارا سبق نہیں ہوا، ویک 5 ویک 6 میں جو میں نے پڑھایا تھا وہ السلام علیکم، اس کے آداب میں نے کہا تھا السلام علیکم یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے۔ آپ نے سلام کرنا ہے، جب 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم دعا ہے۔ بیٹا ابھی بات کرو لیکچر کے شروع میں، آخر میں پھر میں آپ کو موقع دے دوں گا کہ آپ پھر سوال کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی سر۔ صحیح ہے بیٹا، ابھی آپ تسلی سے سبق پڑھو۔ جی سر۔ تو السلام علیکم یہ ایک دعا ہے، جب آپ سامنے والے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اور وہ جواب میں جب آپ کو سلام کا جواب دے دیتا ہے، ریپیٹ کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ تو گویا کہ وہ بھی آپ کو یہی تو اس سے متعلق میں نے آپ لوگوں کو بڑے تفصیل سے لیکچر میں بتایا تھا، اس کے سوالات بھی بتایا تھا۔ اس کے دوسرے دن والا جو لیکچر آپ لوگوں کا وہ تھا گھر میں داخل ہونے کے آداب، کہ آپ نے کس طرح جانا ہے، کیسے اجازت لینی ہے، دروازہ کیسے کھٹکھٹانا ہے، کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، یہ سارے آداب میں نے بتایا تھا اور اس کے سوالات بھی دیے تھے۔ پھر ہمارا تیسرا لیکچر یہ ہوا تھا کہ کھانے پینے کے آداب بیان ہوئے تھے، کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، اس کے سنت طریقے کیا ہے، کھانا شروع کرتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر کھانا بھول گیا، دعا پڑھنا بھول گیا، بیچ میں یاد آیا پھر کون سی دعا پڑھیں گے؟ آپ یہ دعا پڑھیں گے کہ بسم اللہ اولہ وآخرہ، اور پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ کھانا ختم کریں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ پانی پینے کے آداب بھی بتایا تھا کہ آپ نے گلاس کو دیکھنا ہے صاف ستھری ہو، پھر پانی پینا ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور بیٹھ کر پانی 3 سانسوں میں پینا ہے، پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، اور پانی اتنا لینا ہے جتنا آپ پی سکتے ہیں، پانی کو گرانا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، یہ بھی کیونکہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ آداب بھی میں نے بتایا تھا اور اس کے سوالات بھی آپ کو میں نے دیے۔ تو جو بچے ان لیکچروں کو نہیں سنا ہے، نہیں پڑھا ہے، ان کے سوالات ان کو نہیں ملے، کائنڈلی آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے اور ان کے سوالات اور ان لیکچر کو ضرور وہاں سے آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اپنا جو نیا سبق اسٹارٹ کریں گے تو وہ ہے کیا؟ گفتگو کے آداب۔ کیا پڑھیں گے آج کا سبق میں؟ گفتگو کے آداب۔ گفتگو جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں گفتگو کے آداب، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ڈسکس کرنا، بات چیت کرنا۔ بات چیت گفتگو کے لغوی معنی ہے بات چیت کرنا، گپ شپ، کسی کے ساتھ بات کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ گفتگو۔ اس کے کیا آداب ہے؟ اصل میں بات چیت کے کیا آداب ہے؟ بات چیت سے کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کرنے سے آپ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو سامنے والا جو شخص ہوگا، دوسرا شخص، اس کے اخلاق کا، اس کی عادات کا آپ کو باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کس کیٹیگری کا آدمی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو گفتگو کے آداب میں گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو، اور بات چیت سے کیا ہو جاتا ہے؟ دوسرے آدمی کی شخصیت کا، اس کی عادات کا اور اس کے اخلاق کا کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور گفتگو کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ جب لوگوں سے بات کریں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن کی آیت میں نے بورڈ پہ لکھ لیا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے بھلائی کی بات کرو، لوگوں سے اچھا کلام کرو۔ اور میں نے یہ بھی بتایا، دیکھو
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا. کس پہ نازل فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. کس پہ نازل فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے ہیں اسلام آخری دین ہے، کامل دین ہے، مکمل دین ہے. اور ہمارا جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ نے آئیڈیل بنانا ہے اپنی زندگی کا، لائف کا سیمپل جو بنانی ہے، جو کچھ آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے. اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتبعونی، آپ کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے. آپ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اطاعت کی، اپنے پیارے نبی کی بات کو مانا، اپنے پیارے نبی کے قول پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگی میں لایا، آپ کے طور طریقوں کو اپنے زندگی میں لایا، وہ آدمی گویا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی بات کو مان لیا. اور اللہ نے بھی کہا میں آپ سے اس وقت راضی ہو جاؤں گا، میں آپ سے اس وقت محبت کروں گا جب آپ میرے نبی کے طریقے پہ چلو گے. تو آپ نے دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ کس میں ہے؟ نبی کے طریقے. کس میں ہے؟ غیروں کے طریقوں میں نہیں ہے، کافروں کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے. اگر آپ نے کامیابی ڈھونڈنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ اپنے پیارے نبی کی سنتوں پہ چلنا ہے. تو ہمارے پیارے نبی کی سنتیں بہت سارے، میں نے بتا دیا نا، کھانے پینے کے آداب، گفتگو کے، گھر میں داخل ہونے کے آداب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے صرف ہمیں عبادات کا درس نہیں دیا ہے کہ آپ نے نماز اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، زکات، عبادات کی بھی تعلیم دی ہے ہمارے دین نے. ساتھ ساتھ ہمارے دین نے زندگی کے ہر شعبے، ہر معاملے کا، ہر حصے کا آپ ہمارے دین نے تعلیمات دی ہے. آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک دین اسلام میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا سبق موجود ہے. آپ نے جس بھی پہلو کا سبق رہنمائی لینا ہے، آپ کو اللہ نے ایک کامل مکمل دین اسلام دیا ہوا ہے. ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے ایک پیارا نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا دین اسلام جس نے تمام دینوں کو، پہلے والے دینوں کو ختم کر دیا. عالمگیر مذہب ہے، دین ہے یہ، اس میں سب کچھ مکمل زندگی کے تمام شعبہ زندگی اس میں اس سے متعلق رہنمائی موجود ہے. ہم نے غیروں کی طریقوں پہ نہیں چلنا ہے، غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی آپ کو ادھر ملے گا. صحابہ کرام کیا تھے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں اور کچھ نہیں تھا، مال و اسباب دنیا کے نقشے نہیں تھے. زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. سنت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے طور طریقے کو. تو نبی علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام نے ہمیں جہاں پر عبادات کا طریقہ بتایا وہاں پہ دوسرے ادب بھی سکھائے. جیسے میں نے کہا نا، پھر کھانے پینے کے آداب بھی بتائے، سلام کے بھی آداب بتائے، گھر میں کسی کے داخل ہونے کے آداب بھی بتائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. آپ نے ناک کیسے صاف کرنا ہے، آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے غسل کیسے کرنا ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو گفتگو کے آداب بھی ہمارے پیارے نبی نے بتائے ہیں. آپ نے بات چیت کرنی ہے کسی سے، وہ کیسے کرنا ہے آپ نے.
नबी अलैहिस्सलाम मुहसिन इंसानियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुरब्बी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तालीमात उम्मत को दी है जो किसी के वालिद ने भी शायद न दी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू का तरीका भी हमें सिखाया है। क्या तरीका था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम जो इख्तियार फरमाते थे या जिस पर अमल करते थे उसको कहते हैं सुन्नत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ्तगू करने का तरीका क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम लहजे में गुफ्तगू करते थे। किसमें? नरम लहजे में। नरम लहजे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर बात करते थे, जल्दी जल्दी नहीं बोलते थे, और बात को मुख्तसर करके करते थे। इससे क्या मालूम हुआ कि आप जब किसी से बात करेंगे तो आपने नरम अंदाज से बात करनी है, बिल्कुल चीख चीख के, गला फाड़ के, जोर जोर से बोलना कि सामने वाले को तकलीफ हो, ये भी सही तरीका नहीं है। आपने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते थे तो वो नरम लहजे में, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते थे, यानी बात को आहिस्ता आहिस्ता से जल्दी जल्दी नहीं बोलते थे कि सामने वाले को कुछ समझ में ना आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बात करते थे? मुख्तसर। मुख्तसर का मतलब है मकसद की बात। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब हमसे कोई बात करता है या कोई चीज पूछता है या हम किसी को बताते हैं तो जो काम की बात होती है वो तो कम होता है, जो फालतू बातें होती है वो बहुत ज्यादा होते हैं। उससे क्या होता है कि आदमी खुद भी तकलीफ में होता है, जो सामने वाला बंदा होता है वो भी तकलीफ में होता है, और वक्त की भी ज़िया होती है, और इतने बोलने से आदमी का वकार भी खत्म हो जाता है। जब आदमी फालतू बोलता है ना तो उसका वकार और इज्जत और एहतराम खत्म हो जाती है। तो आपने बात कैसे अंदाज से करनी है? हमारे प्यारे नबी का क्या तरीका था गुफ्तगू के आदाब में? पहली बात क्या बताया? नरम लहजा, नरम लहजे में बात करते थे और रुक रुक के बात मुख्तसर बात फरमाते थे। क्या फरमाते थे? मुख्तसर बात फरमाते थे। इसका मकसद क्या होता था? इसका फायदा क्या होता था? ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आसानी से सुन भी सके और आसानी से समझ भी सके। जी सर। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि आप जब मुखातब सामने वाला बात करते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुकून से, तसल्ली से, मुकम्मल इत्मीनान के साथ उसकी बात को सुन लेते थे गौर से। जब तक वो अपनी बात को खत्म नहीं करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात के दरमियान में अपनी बात शुरू नहीं फरमाते थे। तसल्ली से आगे वाले की, अगले वाले की बात को आपने सुनना है, सुनकर समझकर फिर सोच समझकर आपने जवाब देना है। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वफ्द आता, वफ्द कहते हैं ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे आ जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या करते थे? उनकी जो उस वफ्द की, उस जमात की, जब जो बड़ा आदमी होता था उससे गुफ्तगू का आगाज फरमाते थे, यानी उसको कहते थे कि आप बात शुरू कर लो। तो ये गुफ्तगू के आदाब में एक आदब ये भी है। आई बात समझ में? और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? बातचीत करते थे, बात में तो नरम लहजा इख्तियार करते थे। अपने साथियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक भी करते थे। मजाक, मजाक नहीं, मजाक, मीम जे अलिफ हा हा, मजाक। मजाक कहते हैं खुशतबी करना। खुशतबी कहते हैं आप बोर हो गए, आपकी बात से कोई दूसरा सामने वाला क्या कहते हैं वो कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, आप उसको खुश करना चाहते हैं तो आपने कोई लतीफा सुनाया, कोई खुशगप्पी कर लिया। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में से एक तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम के साथ मजाक भी फरमाते थे। देखो, एक होता है मजाक, एक होता है मजाक। मजाक में आमतौर पर यह होता है दूसरे को हकीर समझा जाता है, खुदा न खास्ता दूसरे की बेइज्जती मकसूद होती है। मजाक में ऐसा नहीं होता। मजाक में ये होता है कि आप दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं खुश करने के लिए, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए, ये जायज है।
جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی. کیا آئی؟ بوڑھی عورت. ایک بوڑھی عورت ایک ماجی آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو کہ میں جنت میں جاؤں. اور بوڑھی عورت نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو کہ میں کس میں جاؤں؟ جنت میں. جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا بوڑھی نہیں جائے گا. وہ رونے لگی وہ عورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک قسم کا مذاق فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی جنت میں جوان ہو کر لوگ داخل ہوں گے, بوڑھا بوڑھی نہیں ہوں گے. آپ بھی قیامت میں نیک تھے تو آپ کو اللہ پاک جوان بنا کر جنت میں بھیج دیں گے. تو بوڑھی عورت خوش ہو گئی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی کیا, بات میں مذاق بھی فرمایا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک آدمی آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دے, سواری کے لیے کیا دے دے؟ اونٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں آپ کو اونٹ نہیں دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے اونٹ نہیں دے دے, سواری کے لیے اونٹ نہیں دے دے. آپ نے کہا نہیں میں آپ کو اونٹ دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ نہیں چاہیے, میں کیا کروں گا اونٹ کو؟ تو آپ نے فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہے؟ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہے بھائی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ خیر اس طرح کے نبی علیہ السلام کے واقعات, مذاق کے واقعات بہت ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی فرمایا ہے گفتگو پہ, لیکن سامنے والے کو ہے آپ کی بات سے, آپ کی گفتگو سے اگر دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, دوسرے آدمی کو اس کی بے عزتی ہوتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. آپ نے گفتگو کرنا ہے. اسلام نے بتایا ہے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے روشنی میں آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے, مختصر بات کرنی ہے, ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی ہے. اور آپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کبھی کسی سے مزاح بھی کرنا ہے تو اس میں بھی مقصد آپ کا کیا ہو, کسی کو تکلیف دینا نہ ہو, پھر جائز ہے. اگر آپ کی گفتگو سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ باعث ثواب کے بجائے عذاب ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, اس کو کہتے ہیں مسلمان. ابھی ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ ہے کہ نہیں ہے. اگر محفوظ ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے ہمارے پیارے نبی کی بات پر ہم عمل کر رہے ہیں, ہماری وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہو رہے, نہ ہماری زبان سے گفتگو سے, نہ ہمارے ہاتھ سے, نہ کہ ہم کسی کو مارا, نہ ہم نے کسی کو قتل کیا, نہ ہم نے کسی کو ڈانٹا, نہ ہم کسی کو تکلیف دیا. اور اگر نہیں ہے یعنی تکلیف ہو رہی ہے دوسرے کو تو پھر بیٹا پھر دیکھو صحیح معنی میں مکمل اپنے آپ کو مسلمان بنائے, کامل مسلمان بنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا گفتگو کے آداب. آگے چلیں. گفتگو کے آداب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم آگے ہمیشہ جب بات کریں, وہ اردو کا متل ہے, مثال مشہور ہے کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. کیا؟ پہلے سوچو, بولو, پہلے سوچو, سوچنا ہے کہ میں یہ بات کروں گا یا میں یہ بات کروں گی, اس کا کیا نتیجہ ہوگا, اس کو سوچنا ہے آپ نے پہلے سے. پھر تھولنا ہے, تھولنا مانا کہ اس بات کی وجہ سے کوئی خدا نہ خاصہ کوئی غلط بات سامنے تو نہیں آئے گی, غلط رزلٹ تو سامنے نہیں آئے گا, غلط ری ایکشن تو نہیں ہوگا میرے اوپر. تو پہلے سوچنا ہے پھر تولنا ہے, آخر میں بولنا ہے. ہم لوگ الٹا کرتے ہیں, ہم پہلے بولتے ہیں پھر اس کو تولتے ہیں پھر سوچتے ہیں. ایسا نہیں ہے, پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. تو جب آپ پہلے سوچیں گے, سوچ سمجھ کر جب آپ بات کریں گے, آہستہ آہستہ بات کریں گے, ٹہر ٹہر کر بات کریں گے, آپ کی بات کو اگلا بندہ سمجھ جائے گا,
और जोर जोर से नहीं बोलना है, चीख चीख के नहीं बोलना है, ये गुफ्तगू के आदाब में है। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया। हजरत लुकमान हकीम एक बड़ा अल्लाह का वली गुजरा है। कौन? हजरत लुकमान हकीम। कौन? लुकमान हकीम, नाम याद करो बेटा, लुकमान हकीम। ये बड़ा दाना इंसान गुजरा है दुनिया में, लुकमान हकीम। इसका कुरान में एक सूरत है, सूरत का नाम भी लुकमान है। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया, बहुत सारे नसीहतें की। उसमें एक नसीहत ये भी है कि अपनी आवाज को पस्त रखो, अपनी आवाज को पस्त रखो, दरमियाना रखो, नरम रखो। क्यों? इन्न अंकरल अस्वातिल असौतुल हमीद, क्योंकि दुनिया में सबसे बुरी जो आवाज है वो गधे की आवाज है। किसकी आवाज है? गधे की आवाज। जब आप बोलेंगे जोर जोर से, ऐसे बेढंगा बोलेंगे, गला फाड़ फाड़ कर बोलेंगे, तो कोई दूसरा आदमी होगा, संजीदा आदमी आपको ये समझेगा कि आप शाइस्ता आदमी नहीं हो, आप बाअदब इंसान नहीं हो, आप इस्लाम की तालीमात से बिल्कुल बेखबर इंसान हो। तो जोर जोर से बोलना, जोर जोर से चीखना, ये गधे की सिफत है। हम एक मुअज्जब इंसान बन जाए, एक अच्छा इंसान बने। आई बात समझ में? तो आपने कैसे बात करनी है, इसी तरह ये बात याद रखो। अपने वालिदैन से आप बात करेंगे, माँ बाप से, असातिज़ा से, टीचरों से। इसी तरह आप अपने बड़ों से बात करेंगे तो आपने कैसे बात करनी है? अदब से। और मैंने कहा था अदब में यही है कि आपने दरमियानी आवाज में बात कर, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा आहिस्ता भी नहीं बोलना है कि कुसुर कुसुर करके, बिल्कुल कुछ करके बोल रहे कि सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, ये भी तकलीफ है। जोर से बोलना ये भी तकलीफ देना है किसी को, और बिल्कुल आहिस्ता आवाज में बोलना कि अगले को सुनाई ना दे, ये भी तकलीफ देना है। आपने दोनों चीजों से बचना है, ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना है, बिल्कुल पस्त आवाज में भी नहीं बोलना है, दरमियाना बोलना है। कैसे बोलना है? दरमियानी आवाज में बोलना है। ठीक है बेटा? अच्छा, और अपने बड़ों से आपने जरूरी बात, काम की बात करनी है, गैर जरूरी बात नहीं करनी है। वो कहते हैं ना, जो आदमी ज्यादा बोलता है वो ज्यादा पसता है। आप कम बोलेंगे तो कम पसेंगे, लेकिन सबक में बोलना है। ऐसा नहीं है कि सबक में नहीं बोलो, कि कारी साहब ने बोला है कि ज्यादा नहीं बोल, सबक ज्यादा सुनाना है, सबक ज्यादा याद करना है। ठीक है? हाँ, सबक नहीं बोलोगे तो फिर नुकसान है आपकी। अच्छा, गुफ्तगू के आदाब। अब अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल करना है तो बता दो, पूछो, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज करवा दूंगा जल्दी से। शाबाश जी। नो सर। सारा क्लियर हो गया सबक? जी। अच्छा, कौन कौन हाजिर हो? पहले अपने हाजिरी बता दो। एक मोहम्मद उमर क्लास 4, मोहम्मद उमर क्लास 2, और आबिद अली क्लास 2, क्लास आबिद अली कौन सी क्लास? आबिद अली क्लास 2, क्लास 2।